بادشاہ نے کہا کہ پتہ کرو بیوقوف ہمارے علاقے میں کتنے ہیں، اور جو سب سے بڑا بیوقوف ہوگا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ وزیر لوگوں سے پوچھتا رہا کہ بھائی بیوقوف کو دیکھیے، بیوقوف سب سے بڑا بیوقوف۔ تو لوگوں نے بتایا کہ سب سے بڑا بیوقوف ہم کو لگتا فلاں علاقے میں یا فلاں علاقے میں فلاں علاقے، دیکھو تلاش کیوں۔ وزیر بڑا کھوج بین کیا، ایک بیوقوف ملا، ایک بیوقوف ملا، اس کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لایا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی ملا بیوقوف؟ بولا حضور اس سے بڑا بیوقوف اپنے علاقے میں کوئی نہیں ہے، یہ فرسٹ ڈویژن مارے گا، بیوقوفی میں فرسٹ ڈویژن کرے گا یہ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی بہت اچھی بات ہے، ہمارے علاقے میں بھی بیوقوف ہے، ایسا کرو ہم تم کو انعام دیں گے۔ تو بادشاہ کے گلے میں ہیرے کا ہار تھا، ہیرے کا ہار تھا۔ وہ بادشاہ ہیرے کا ہار کھولا، بیوقوف کو پہنا دیا کہ یہ میرے طرف سے تم کو انعام ہے، اور یہ لوگوں کو پتا چلے کہ تم سب سے بڑا بیوقوف ہو۔ بیوقوف بولا کہ بہت خوشی کی بات، آپ ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم بیوقوف کا سردار ہیں، بہت اچھی بات۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار پڑ گیا، بڑا سخت علیل ہو گیا، بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے۔ لوگوں کو علاقے میں لوگوں کو پتا چلا، لوگ ملنے کے لیے عیادت کے لیے بادشاہ کے پاس آتا رہا۔ یہ بیوقوف کو بھی پتا چلا، یہ بیوقوف بھی آیا ملنے کے لیے، بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھا بادشاہ پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے، یہ بیوقوف کی باری جب آئی بادشاہ کے قریب آیا تو بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے پہچان لیا، بولا کہ تم ہی بیوقوف ہو، ہیرے کا ہار تمہیں کو دیے تھے؟ بولا ہاں ہم ہی کو دیے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بابو بہت اچھا ہوا تم آ گئے ہم کو دیکھنے کے لیے، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب اس دنیا سے چھوڑ کر ہم اس دنیا کو چلے جائیں گے۔ تو وہ بیوقوف بولا کون دنیا میں جائیے گا؟ بولا اس دنیا کو چھوڑ کر ہم دوسری دنیا جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو بیوقوف نے پوچھا کہ کون دنیا جائیے گا؟ بولا کہ آخرت کی دنیا ہے۔ تو یہ بیوقوف بولا کہ آخرت کی دنیا جائیے گا تو آپ پھر کب لوٹ کے آئیے گا؟ بولا کہ ارے اللہ کا بندہ وہاں جانے کے بعد کوئی لوٹتا نہیں ہے، وہاں جانے کے بعد پھر ہم لوٹیں گے نہیں۔ تو وہ بیوقوف بولا کہ آپ وہاں جائیے گا، اس دنیا میں جائیے گا تو وہاں محل بنائے، کیا بولا بھائی بولو، وہاں محل بنائے، وہاں گھر بنائے، وہاں کوٹھی بنائے؟ تو بادشاہ بولا کہ نہیں، وہاں محل نہیں بنائے، ہم نہ گھر بنائے ہیں نہ کوٹھی بنائے ہیں۔ تو پھر یہ بیوقوف نے پوچھا کہ اچھا محل نہیں بنائے، گھر نہیں بنائے، وہاں یہاں آپ ہیں، وزیر سپاہی نوکر چاکر سب ہے، وہاں بھیجے، وہاں بھیجے؟ بولا نہیں بھیجے۔ بولا اچھا وہاں نہیں بھیجے، اچھا ٹھیک ہے، آپ یہاں پر پلنگ پر لیٹے ہیں، گدا پر لیٹے ہیں، ریشم کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، تو وہاں پر پلنگ بھیجے؟ اب لیٹیے گا کیسے، وہاں پلنگ بھیجے؟ تو بادشاہ بولا کہ نہیں، پلنگ بھی نہیں بھیجے، بستر بھی انتظام نہیں ہے، نوکر چاکر کا انتظام نہیں ہے، بیوی بال بچوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، کچھ نہیں کیے۔ تو وہ بیوقوف بولا کہ آپ وہاں جائیے گا، اب پھر لوٹ کر بھی نہیں آئیے گا، اب کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو وہ بیوقوف اپنے گلے سے وہ ہیرے کا ہار جو بادشاہ دیا تھا وہ کھولا، بادشاہ کو پہنا دیا۔ بادشاہ بولا ہم کو کہاں پہنا رہے ہو؟ کہا کہ لیجئے، سب سے بڑا بیوقوف تو آپ ہیں، ہم سے بھی بڑا بیوقوف تو آپ ہیں کہ جہاں جانا ہے، جہاں سے جانے کے بعد لوٹ کر نہیں آنا ہے، ہمیشہ وہیں رہنا ہے، نہ سپاہی ہے، نہ گھر ہے، نہ گدا ہے، نہ پلنگ ہے، وہاں پر آپ کچھ انتظام کیے ہی نہیں، تو وہاں رہیے گا کیسے، سوئیے گا کیسے، آرام ملے گا کیسے؟ تو بیوقوف ہم ہوئے کہ آپ ہیں؟ کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں،
اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن. کتنا دن رہنا ہے بولیے بھائی، اس گھر میں کتنا دن رہنا ہے؟ اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. قاری سہراب صاحب زندہ باد، زندہ باد. او میرے بھائی، او میرے نوجوانوں، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ. آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جس اللہ کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. اللہ ابھی زندگی دیا ہے، ایک دن اللہ موت دے گا. مرنے کے بعد اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، عدالت میں کھڑا کرے گا. میرا اللہ پوچھے گا، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا؟ انشاءاللہ تیاری کریں گے بھائی. کتنے لوگ تیار کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. الحمدللہ یہ سارے لوگ آخرت کی تیاری کریں گے. میرے بھائی، بلبلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. بلبلو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. دوستو ایک دن اس چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا. اٹھ گیا جس گھڑی آبدانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا. اٹھ گیا جس گھڑی آبدانہ، چھوڑ کر سب کو جانا پڑے گا. قبر میں پھینک دے گا زمانہ، پھینک کر لوگ ہوں گے روانہ.